السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تہجد کے سجدے میں جو شخص بھی اللہ تعالی سے دعائیں مانگتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو ضرور قبول فرماتا ہے، کیونکہ سجدہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ نزدیک ہوتا ہے، سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ جیسے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اپنے رب کے قریب اس وقت ہوتا ہے سب سے زیادہ جس وقت کے وہ سجدے کی حالت میں ہو، لہذا سجدے کی حالت میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کیا کرو۔ اور ایک اور روایت میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ سجدے میں زیادہ سے زیادہ دعا کی کوشش کیا کرو، ممکن ہے کہ تمہارے دعائیں قبول کر لی جائیں۔ تو سجدے کی حالت میں، اور وہ بھی تہجد کا سجدہ، جو شخص دعا مانگتا ہے اللہ رب العزت اس کو رد نہیں فرماتا ہے۔ اب تہجد کے سجدے میں یا کسی بھی نفل نماز کے سجدے میں اگر ہمیں دعائیں پڑھنی ہے تو وہ اردو الفاظ میں تو نہیں پڑھ سکتی کیونکہ درست نہیں ہے، البتہ عربی الفاظ میں جو قرآنی دعائیں ہیں، جو احادیث مبارکہ سے منقول دعائیں ہیں، وہ دعائیں ہم پڑھ سکتے ہیں۔ میں آپ کے اس ویڈیو میں پوری 40 دعائیں سجدے میں پڑھنے کے لیے بتلاؤں گا، جس میں سے 20 قرآنی دعائیں ہوں گی، یعنی وہ دعائیں جو قرآن کریم میں وارد ہوئی ہیں، قرآن کریم میں آئی ہیں، اور 10 استغفار کے تعلق سے اور 10 دعائیں ویسے ہی حالات اور اسی طرح جو احادیث مبارکہ میں منقول ہیں اس کے تعلق سے وہ دعائیں میں آپ کے سامنے 40 دعائیں پوری پیش کر رہا ہوں۔ آپ ان کو توجہ کے ساتھ دیکھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے اور یاد کرنے کی کوشش کیجئے۔ یاد کرنا مشکل ہو میں اسکرین پر آپ کو دکھلاؤں گا بھی، آپ اس میں سے اسکرین شاٹ لے کر رکھ لیں، یا پھر آپ کو یاد ہو تو آپ اس کا استحضار کرتے رہیں، میں ترجمے کے ساتھ آپ کو بتلانے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے قرآنی 20 دعائیں، جن میں سے پہلی دعا ہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یہ سجدے میں پڑھنے کے لیے بہت ہی بہترین دعا ہے، جس کا ترجمہ ہے اے ہمارے پروردگار تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اسی طرح ایک اور قرآنی دعا جو دوسری ہے وہ ہے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ کتنی پیاری دعا ہے، آپ اس کو پڑھیے۔ اے ہمارے پروردگار تو ہمیں اپنا فرما بردار اور مطیع بنا دیجئے، اور ہماری آل و اولاد میں سے بھی اور ہمیں ایک مضبوط امت بنا دیجئے، اور ہمیں دین اسلام کی ضروری باتیں سکھا دیجئے۔ ہم تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں، بلا شبہ تو توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ کتنی پیاری دعا ہے۔ اسی طرح جو تیسری دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے پروردگار تو ہمیں دنیا میں بھی خوبیاں اور نیکیاں اور کامیابیاں مرحمت فرما، اور آخرت میں بھی کامیابی مرحمت فرما، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچائے رکھنا۔ اسی طرح چوتھی دعا ہے ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے پروردگار تو ہم پر صبر کو انڈیل دیجئے اور ہمارے قدموں کو مضبوط کر دیجئے، یعنی ثابت قدمی عطا کر دیجئے، اور ہماری کفار پر ہماری مدد فرمائیے، کفار کے مقابلے میں ہماری نصرت فرمائیے۔ کتنی بہترین ہے۔ اسی طرح پانچویں دعا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا۔ اے ہمارے پروردگار تو ہماری پکڑ نہ فرمانا اگر ہم بھول بیٹھیں یا ہم سے کوئی خطا سرزد ہو جائے۔ اسی طرح چھٹی دعا ہے ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا۔ اے اللہ تو ہم پر اس طرح کا بوجھ مت ڈالنا جیسے کہ تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اسی طرح ساتویں قرآن دعا ہے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اے ہمارے پروردگار جس کو ہم اٹھا نہیں سکتے، یعنی ہماری طاقت سے زیادہ لوڈ ذمہ داری ہمارے اوپر نہ ڈالنا، واعف عنا، ہم کو معاف فرما دینا، ہماری مغفرت فرما دینا، ہم پر رحم فرمانا، ورحمنا انت مولانا، آپ ہمارے رہنما ہیں، آپ ہمارے مولا ہیں، فانصرنا علی القوم الکافرین، اور کفار پر ہمیں غلبہ عطا فرمانا، ہماری مدد فرمانا کفار کے مقابلے میں۔ اسی طرح 8ویں دعا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں کو مت پھیرنا، ان کو ہدایت پر جمے ہوئے رہنے کے باوجود، ہم ہدایت پر ہیں، اے اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت سے مت پھیرنا، مت ہٹانا۔ اسی طرح نبی دعا ہے ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اے ہمارے پروردگار بے شک آپ لوگوں کو اس دن جمع کرنے والے ہیں، اکٹھا کرنے والے ہیں جس دن میں کوئی شک نہیں ہے، قیامت کے دن آپ سب کو اکٹھا کریں گے، بے شک آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح 10ویں دعا ہے ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اے ہمارے پروردگار بے شک ہم ایمان لے کر آئے ہیں آپ پر، آپ ہماری مغفرت فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اور اسی طرح عذاب دوزخ سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ اسی طرح 11ویں قرآنی دعا ہے ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، بہت ہی پیاری دعا ہے، اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے ہیں اس چیز پر جو آپ نے اتارا ہے، اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی ہے، بس ہم کو لکھ دینا تو گواہ ہونے والوں میں، مع الشاہدین جو گواہ ہیں، گواہوں کے ساتھ ہمارا حشر کرنا، بہت ہی پیاری دعا ہے۔ اسی طرح 12ویں دعا ہے ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، یہ بھی بہت اچھی اور پیاری دعا ہے۔ اسی طرح 13ویں قرآنی دعا ہے ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، آپ اس کو یاد کیجئے۔ اسی طرح 14ویں قرآنی دعا ہے ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، بہت خوبصورت۔ اسی طرح 15ویں دعا ہے ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اے ہمارے پروردگار تو ہماری مغفرت فرمانا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا اور ہماری خطاؤں کو مٹا دینا، اور ہمارا حشر نیک لوگوں کے ساتھ کرنا۔ اسی طرح 16ویں دعا ہے ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد، بہت خوبصورت دعا۔ اسی طرح 17ویں دعا ہے ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین۔ اسی طرح 18ویں دعا ہے ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ اسی طرح 19ویں دعا ہے ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا ہو، اِن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اور تو نے ہم پر رحم نہیں کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے، ہم خسارے میں رہنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے 20ویں دعا ہے ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے اللہ تو ہمیں ظالموں میں سے مت بنانا ہے۔ تو ناظرین یہ 20 قرآنی دعائیں ہو گئی، آپ ان میں سے کچھ کو یا سب کو ضرور یاد کیجئے۔ دعائیں مانگنے کے لیے یہ بہت ہی بہترین قرآنی دعائیں ہیں۔ اب میں 10 دعائیں اور استغفار کے تعلق سے آپ کو بتلا رہا ہوں جو آپ سجدے میں پڑھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں۔ پہلی دعا ہے رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، بہت خوبصورت دعا ہے، اے میرے رب مجھے بخش دے اور میری توبہ قبول فرما، بے شک تو بخشنے والا اور معاف فرمانے والا ہے۔ اسی طرح دوسری دعا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی زندہ اور قائم رہنے والا ہے اور میں اسی کے طرف رجوع کرتا ہوں۔ تو یہ بھی اچھی اور پیاری دعا ہے۔ اسی طرح ایک اور استغفار، اس کو سید الاستغفار بھی کہتے ہیں، بہت خوبصورت دعا ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، یہ دعا بھی ہمیں ضرور پڑھنی چاہیے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت
अबूउ लका बिनिअमतिका अलैया व अबूउ बिज़ंबी फ़ग़फ़िर ली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता। आप इसको पढ़िए, बहुत अच्छी दुआ है ये। इसी तरह एक और इस्तिग़फ़ार, अगली दुआ चौथी, अल्लाहुम्मा इन्नका ताअलमु सिर्री व अलानियती फ़अक़बल मअज़िरती व ताअलमु हाजती फ़अअतिनी सुआली व ताअलमु मा फ़ी नफ़्सी फ़ग़फ़िर ली ज़ंबी। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका ईमानन युबाशिरु क़ल्बी व यक़ीनन सादिक़न हत्ता अअलम अन्नहु ला युसीबुनी इल्ला मा कतबत ली व रिज़न बिमा क़समत ली या अरहमर राहिमीन। अच्छी दुआ है, आप ये भी पढ़िए। इसी तरह पाँचवीं, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। छठी दुआ है, अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम बदीउस समावाति वल अर्ज़ि व मा बैनहुमा मिन जमीइ जुर्मी व इसराफ़ी अला नफ़्सी व अतूबु इलैह। आप इस दुआ को पढ़िए। इसी तरह सातवीं दुआ है, अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम अर्रहमानुर रहीम बदीउस समावाति वल अर्ज़ि मिन जमीइ जुर्मी व ज़ुल्मी व इसराफ़ी अला नफ़्सी व अतूबु इलैह। आप इन दुआओं को पढ़कर अपने रब को राज़ी कर सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत और अच्छी दुआएं हैं, आप इनका पढ़ने का एहतमाम करें। ये 7 दुआएं हो गई। इसी तरह से 8वीं दुआ है, या वासिअल मग़फ़िरह, या वासिअल मग़फ़िरह, या वासिअल मग़फ़िरह। आप इसको पढ़िए। इसी तरह 9वीं दुआ है, या वासिअल फ़ज़्ल इग़फ़िर ली, या वासिअल फ़ज़्ल इग़फ़िर ली। इसी तरह 10वीं दुआ, अल्लाहुम्मा अर्हमनी या अरहमर राहिमीन। 11वीं दुआ है, अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ली ज़ुनूबी या रब्बल आलमीन। इसी तरह 12वीं दुआ है, अल्लाहुम्मा अत्क़िनी मिनन नारी व अदख़िलनी फ़िल जन्नति या रब्बल आलमीन। बहुत खूबसूरत दुआ है। इसी तरह 13वीं दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी या गफ़ूरु या गफ़ूरु या गफ़ूरु। ए अल्लाह, आप माफ़ी को पसंद करते हैं, आप माफ़ फरमाने वाले हैं। फ़अफ़ु अन्नी, बस मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। ए मग़फ़िरत करने वाले, ए मग़फ़िरत करने वाले, ए मग़फ़िरत करने वाले। तो ये बहुत अच्छी और ख़ूबसूरत दुआएँ हैं, आप इसको पढ़िए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी कीजिए, इंशाअल्लाह बिगड़ी बन जाएगी। इसी तरह अगली दुआ है 14वीं, जो मसनून और मंक़ूल दुआएँ हैं, जो पढ़नी चाहिए सुबह शाम इंसान को पढ़ने का एहतमाम हो। तहज्जुद में पढ़े, वो भी सजदे के अंदर, या सजदे में किसी भी नमाज़ में पढ़े तो फिर तो और मज़ीद 4 चाँद लग जाएंगे। जैसे अगली दुआ है, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम व अतूबु इलैह। बहुत बेहतरीन। इसी तरह जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद मा हुवा अहलुहु। इसी तरह रब्बिग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुअ्मिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। इसी तरह अल्लाहुम्मा बारिक ली फ़िल मौति व फ़ीमा बअदल मौत। इसी तरह 18वीं दुआ है, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। और इसी तरह 19वीं दुआ है, यानी कि 39वीं दुआ है, अल्लाहुम्मा अस्तर औरातिना व आमिर रवातिना। ए अल्लाह, तो हमारी कमज़ोरियों को छुपा ले और हमारे डर और खौफ का अमन व अमान दे दे। इस तरह 20वीं दुआ है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील व अलल्लाहि तवक्कलना। तो नाज़रीन, मैंने 40 दुआएँ आपकी खिदमत में पेश कर दी हैं, आप इनको पढ़िए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी कीजिए। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, आमीन।